ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، شاید 2.5-3 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. ایک واقعہ سناتا ہوں بالکل اسی دور کا، تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک خاتون سلسلے میں داخل ہوئی، بیعت ہوئی، اور الحمدللہ ایسی پابندی سے معمولات کیے انہوں نے، اس اللہ کی بندی نے ایسی تیزی کے ساتھ اللہ سے تعلق اپنا بڑھایا. میرے گمان کے مطابق میں جو بھی ان کے حالات سنتا تھا، وہ ہر مہینے 2 مہینے میں مجھے اپنے حالات لکھ کے بھیجتی تھی، اور مجھ کو اندازہ ہوتا تھا کہ شاید یہ اللہ کی بندی اللہ کی بڑی خوش نصیب بندی. بڑی تیزی کے ساتھ وہ گناہوں سے چھٹکارا پانا، نیکیوں کی پابندی، دل کی صفائی، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بہتری، زبان کا میٹھا پن، ہر مہینے 2 مہینے میں کوئی 1-2 بہت اچھی خبر وہ سناتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا، اصلاحی تعلق بیعت ہونے کے تقریباً سال بھر کے بعد، کہ حضرت میرا ایک بیٹا ہے، اللہ کا فضل ہے، نیک ہے، تقوی والا ہے، بہت احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، باہر جاب ہے، وہ آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بیعت ہوگا، اور اب مجھ کو یہ فکر ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں، تو میں ڈھونڈ رہی ہوں ایک ایسی بچی جو واقعی پاک دامن ہو، اللہ سے محبت کرنے والی ہو. حضرت خاص طور پر دعا کر دیجئے اور بڑے حضرت سے دعا کرا دیجئے، اور جس طرح بھی آپ دعا کر سکیں کیجئے. آپ عمرے پہ جائیں تو وہاں دعا کیجئے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسی بہو ملے جو میرے گھر کو جنت بنا دے، اور دونوں پاک دامنی کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اصل تو ماں کی دعا ہوتی ہے، دعا تو ہم سب نے کی، لیکن اس اللہ کی بندی نے کس طرح دعا کی ہوگی. واقعی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقے سے اس کے بیٹے کے لیے ایک رشتے کا انتظام کیا. میں پوری تفصیل تو نہیں سنا سکتا. ایک خواب میں رہنمائی ہوئی ان کی، اور اس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکی کو پا لینے میں کامیاب ہو گئی، اور بالآخر رشتہ ہوا اور شادی ہوئی. بہو بن کے وہ گھر میں آئی. 15 دن جب گزر گئے شادی کو اور سب مہمان رخصت ہو گئے اور زندگی نارمل ہوئی، تو مجھے ایک واقعہ سنایا اس ساس اور بہو دونوں نے ایک ساتھ ملاقات کر کے، اور یہ سنایا کہ ایک دن جب سب لوگ مہمان چلے گئے تو اس ساس نے اپنی بہو کو بلایا. مصلی پر بیٹھی تھی، وہ اشراق کے بعد کا وقت تھا، اور بہو کو بلا کر بٹھا کر یہ کہا کہ بیٹی، میں نے 1.5 سال دعا مانگی، خوب استخارے کیے کہ اللہ مجھ کو ایک نیک بہو دے دے. میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ میری دعاؤں کو اس طرح قبول کرے گا. میری امیدوں سے بڑھ کر اللہ پاک نے مجھ کو بہو دے دی. میں بہت خوش ہوں تجھ سے، بہت خوش ہوں تم سے، تم نے واقعی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. میں تم سے بیٹا صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھ رہی ہو میرے بال اب سفید ہو رہے ہیں، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت دن دنیا میں رہوں گی. میں اب تک گھر کو اکیلے چلاتی تھی، اور کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے مجھے جی بھر کے کچھ موقع نہیں ملتا تھا. اب بیٹی میری اتنی مدد کرو، یہ چابیاں رکھ لو، یہ کچن کی بھی چابی ہے، یہ سیف کی بھی چابیاں ہیں، اب گھر کی مالکہ تم ہو، اب تم سنبھالو، اور مجھے ذرا زیادہ موقع دے دو، صبح شام دونوں وقت میں ذرا جی بھر کے نفلیں پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، خوب اللہ سے لو لگاؤں، خوب اللہ سے مانگوں، اور مجھ کو یہ ٹینشن نہ رہے کہ ناشتہ بنانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو ذرا میں تمہارے کام میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن مجھ کو موقع دے دو کہ میں ذرا اب موت کی تیاری بڑھا لوں، اب زیادہ دن نہیں بچے ہیں. یہ سن کر اس بہو نے اپنی ماں اپنی ساس کی گود میں سر رکھا اور کہا، امی میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ گھر عطا کیا ہے. میں کب سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھ کو ایک ایسا گھر دے دیجئے جہاں نمازوں کی پابندی ہو، جہاں پردے کی پابندی ہو، جہاں آپس میں محبتیں ہوں، جہاں خوب اچھا ماحول ہو. میری امید سے بہت بڑھ کر اللہ نے مجھ کو ایسا ماحول دیا.
آپ نے مجھ کو ایسی محبت دی کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں اپنی ماں کی گود سے دور آئی ہوں، اور آپ کے بیٹے نے مجھ کو ایسی محبت دی کہ مجھے دنیا میں اب کسی چیز کی کمی کا احساس ہی نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اور امی یہ چابیاں آپ ہی کے پاس رہیں گی، گھر کی بڑی آپ ہی رہیں گی، میں تو آپ کی ایک کنیز اور باندی کے طور پر آئی ہوں، یہ میری سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ امی آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، آپ بس اللہ اللہ کرے، سارا کام میں کروں گی۔ امی بس ایک درخواست ہے کہ جب آپ معمولات پورے کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ اللہ اکبر، کیسی خوش نصیب ساس ہے اور کیسی خوش نصیب بہو ہے۔ یہ ہے عورت کی دینداری۔ عورت کی دینداری اس میں ہے اللہ کی بندیوں، اس میں ہے کہ آپ خوش رہیں اور خوش رکھیں، اور آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت کریں۔ یہ اصل ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ جتنا وقت شروع کے سالوں میں بچہ اور بچی آپ کے پاس رہتا ہے، جتنا وہ آپ سے قریب رہتا ہے، جتنا وہ آپ کے بدن سے چمٹا رہتا ہے، جتنا وہ آپ سے مانوس رہتا ہے، وہ اتنا اپنے باپ سے نہیں ہوتا۔ ماؤں کی اصل ذمہ داریاں یہ تھیں، جب تک ہماری مائیں، ہماری عورتیں اس زندگی کی سائنس کو سیکھ کر جیتی رہیں، خوش رہیں اور خوش رکھتی رہیں، اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سکھاتی رہیں، خصوصاً اپنی بچیوں کو وہ اس کے لیے تیار کرتی رہیں کہ دیکھو تم کو کسی دوسرے گھر کی زینت بننا ہے، اور یاد رکھنا کہ دوسرے گھر جب جاؤ گی تو بہت سے مسائل آئیں گے، اب پہلے سے آگاہ کر دیا جائے۔ تمنائیں لے کر خالی لے کر مت جانا، زندگی کا صرف رومانٹک تصور لے کر مت زندہ رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا رومانٹک تصور تو صرف اس لیے دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ذمہ داری کے بندھن میں بندھ جائیں۔ اگر یہ رومانٹک تصور نہ ہوتا تو کوئی جان بوجھ کر شادی کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوتا، کوئی ذمہ داری کا توق اپنے گردن میں لٹکاتا ہی نہیں۔ لڑکا بھی کہتا کہ میں اس کے بغیر بہت اچھا ہوں، لڑکی بھی کہتی کہ میں اس کے بغیر بہت مطمئن ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسانی آبادی، انسانی نسل نہیں چل سکتی، فیملی سسٹم نہیں چل سکتا جب تک کہ یہ رشتے نہ ہوں، شادیاں نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ پلاننگ کا حصہ ہے، ورنہ مقصد زندگی عشق و محبت نہیں ہے، مقصد زندگی رومانس نہیں ہے، مقصد زندگی سجنا سجانا نہیں ہے، مقصد زندگی تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ مقصد زندگی تو اپنے رب پر قربان ہو جانا ہے، مقصد زندگی تو اپنے رب کو پہچاننا ہے، مقصد زندگی تو اصلی محبوب سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے یہ، ماں کو اتنا میچیور ہونا چاہیے، ماں کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو خاص طور پر اور اپنی اولاد کو عام طور پر زندگی کے نشے و فراز سمجھائے۔ میں اس وقت ماں کی ذمہ داری پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، مردوں سے بات کروں گا تو میں مردوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاؤں گا۔ یہ جو زندگی کا نقشہ ہے آج کل کہ مرد الجھا ہوا ہے اپنے کاروبار میں اور عورت الجھی ہوئی ہے اپنے فیشن میں، ملنے ملانے میں، شادیوں کی تقریبات میں، ادھر ادھر گھومنے میں اور مارکیٹنگ اور شاپنگ میں، نہ باپ کو فرصت ہے بچوں کو کچھ سمجھانے کی اور نہ ماں کو کچھ فرصت ہے بچوں کو کچھ سمجھانے کی۔ خون کے آنسو رونا پڑے گا دنیا میں بھی جب اولاد بدنام کرنے والی حرکتیں کرے گی، اور صرف دنیا ہی میں سزا اس کی نہیں ملے گی، آخرت میں اس کی بدترین سزا ملے گی، اس لیے کہ وہ بچے اور بچیاں یہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم جو بگڑے اور ہم نے جو بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز بنائے اور ہم نے جو حدود سے تجاوز کیا اور ہم نے جو پیر چادر